يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف حدیثی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہے ان سے کچھ حدیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 3979، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں معراج کی رات ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خطیب حضرات جو لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے، اپنے آپ کو بھول جاتے حالانکہ وہ قرآن پڑھتے تھے، کیا وہ عقل نہیں رکھتے تھے؟ ایک اور حدیث ہے 3980، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لشکر میں ہوتے تو آپ اپنے تمام تیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ دیتے اور عرض کرتے، میری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان، میرا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ قربان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو طلحہ کی آواز لشکر میں 100 آدمیوں سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث 3981، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معونہ کے کنویں پہ شہید ہونے والوں کی خبر آئی تو صبح کی نماز کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کے دعا کی، اللہ رعل اور زقوان پہ لعنت فرما اور اسیہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ 3 بار یہ کہا، پھر تکبیر کی، پھر سجدہ کیا، بس جہاں تک مجھے یاد ہے آپ 30 دن یہی کرتے رہے۔ ایک اور حدیث ہے 3982، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن فرمایا، جب لڑائی کے لیے آگے آئے وہ 7 آدمی انصار سے تھے اور 2 آدمی قریش سے تھے، ان میں سے ہم نے ان کو کون دور کرے گا؟ جو دور کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ انصار میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، وہ لڑا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ پھر اسی طرح فرمایا تو دوسرا آدمی کھڑا ہوا، وہ بھی لڑا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کہتے رہے یہاں تک کہ 7 ہی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اصحاب نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک اور حدیث 3983، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں معراج کی رات ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خطیب حضرات جو لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے حالانکہ وہ قرآن پڑھتے تھے، کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ ایک اور حدیث ہے 3987، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معونہ کے کنویں کے شہیدوں پہ تشریف لائے تو صبح کی نماز میں کھڑے ہو کے فرمایا، بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت کے رکوع سے سر اٹھاتے تو سیدھا کھڑے ہو جاتے، پھر یوں پڑھتے ہیں، اللہ رعل زقوان قبیلے پہ لعنت فرما اور وہ گروہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ 3 بار پھر تکبیر کہہ کے سجدہ کرتے، بس میں نے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن تک یہ کرتے رہے۔ ایک اور حدیث 3988، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیں بنا لے۔ ایک اور حدیث ہے 3989، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر ہو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پہ درود پڑھے، کیونکہ جس نے مجھ پہ ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 3991، حضرت بیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اوقات کے متعلق بتائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھتے تھے سورج کے ڈھلنے کے وقت، اور عصر پڑھتے تھے پہلے اول و عصر کے درمیان، اور مغرب پڑھتے تھے سورج کے غروب ہونے کے وقت، اور عشاء سرخی یا سفیدی کے غروب ہونے کے وقت، اور فجر کی نماز جس وقت آنکھ کھلتی تھی ہر نماز کا وقت درمیان والا ہوتا تھا۔ ایک اور حدیث 3992، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت سے شادی فرمائی، مجھے بھیجا، میں نے کچھ آدمیوں کو کھانے کے لیے دعوت دی۔ ایک اور حدیث ہے 3993،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل نار کو قیامت کے دن صفوں میں پیش کیا جائے گا، ان کے پاس سے مومن گزریں گے۔ اہل نار میں سے ایک آدمی مومنوں میں سے ایک آدمی کو پہچانتا ہوگا، اس نے اس کو دنیا میں پہچانا ہوگا، وہ کہے گا فلاں کیا آپ کو یاد ہے وہ دن تم مجھ سے فلاں فلاں کام کے لیے فریاد کی تھی؟ مومن اس کو یاد کرے گا، وہ اسے پہچان لے گا، اس کے رب کے ہاں سفارش کرے گا، اس کی رب تعالیٰ سے سفارش قبول کرے گا، اس کی رب تعالیٰ سفارش قبول کرے گا۔ ایک اور حدیث ہے 3994 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پیٹھ کو نہیں جھکاتے تھے یہاں تک کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں دیکھ لیتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3995 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذرا یہودی کے پاس بطور رہن رکھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نہ پائی جو دے کے چھڑا لیتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ ایک اور حدیث 3996 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلاموں کے لیے ہلاکت مالک کی وجہ سے ہوگی اور مالک کی ہلاکت غلام سے ہوگی، اور ہلاکت ہوگی مالدار کے لیے فقیر سے اور فقیر کے لیے ہلاکت ہوگی مالدار سے، ہلاکت ہوگی سختی کرنے والے کے لیے کمزور سے اور ہلاکت ہوگی کمزور کے لیے سختی والے سے۔ ایک اور حدیث 3997 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے تشریف لائے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی تو وہ مریض کی سختی کی وجہ سے مرض کی سختی کی وجہ سے چوزے کی طرح ہو چکا تھا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دعا کیوں نہیں کرتے، تم سوال کیوں نہیں کرتے؟ اس نے جواب دیا کیوں نہیں؟ دعا کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں اللہ تو نے جو سزا مجھے آخرت میں دینی ہے وہ جلدی مجھے دنیا میں ہی دے دے۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اس کی طاقت نہ رکھ سکے گا، تو یہ کیوں نہیں کہتا اے میرے رب مجھے دنیا میں بھی نیکی اور آخرت میں بھی نیکی عطا فرما اور آخرت کے عذاب سے بچا؟ بس اس نے یہی دعا کی تو اسے عافیت عطا کی گئی۔ ایک اور حدیث 3998 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی پہلی عورت کی موجودگی میں شادی کرے، اگر وہ کنواری ہو تو اس کے بعد 7 دن ٹھہرے، اگر شادی شدہ ہو تو اس کے بعد 3 دن ٹھہرے، اس کے بعد باریاں تقسیم کر دے۔ ایک اور حدیث 3999 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوا کو دیکھتے تو پریشان ہوتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اسلوک من خیر ما آمرت بہی اللہم انی اعوذ بک من شر ما ارسلت بہ۔ ایک اور حدیث 4000 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا وہ کنکریوں کے ساتھ کھیل رہا تھا نماز کی حالت میں، جب وہ فارغ ہوئے اس آدمی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تیری ماں سے تیرا حصہ ہے۔ ایک اور حدیث 4001 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں رمضان کا روزہ رکھا اور افطار کیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افطار کیا، روزہ نہیں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی پر عیب نہیں لگایا۔ ایک اور حدیث ہے 4003 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس داخل ہوئے اس کی عیادت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کسی شے پہ دل کر رہا ہے؟ کیا تیرا دل کوک یعنی جو آٹے اور دودھ اور شکر سے بنایا جائے کھانے کو کرتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، بس اس کے گھر والوں نے اس کے لیے منگوایا۔ ایک اور حدیث ہے 4004 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہمارا غلام احد کے دن شہید ہو گیا، اس کو حالت میں پایا گیا کہ اس نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا، اس کی ماں نے اس کے چہرے سے مٹی صاف کی، کہنے لگی ہے میرے بیٹے تیرے جنت کی خوشخبری ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو چاہتی ہو سکتا ہے؟ وہ لا یعنی گفتگو کرتا اور دور وہ رکتا اس کو جو نقصان نہ دے۔ ایک اور حدیث ہے 4005 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائے اگرچہ وہ صحرائی پرندے یا
सांखोर परिंदे के घोंसले के बराबर क्यों ना हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल इसके लिए जन्नत में घर बना देगा। एक और हदीस 4006 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन के मुतालिक हर फैसला भलाई वाला होता है। एक और हदीस 4007 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू के बचे हुए पानी से मिसवाक करते थे। एक और हदीस 4008 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात निकले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा था कि हमको लैलतुल क़द्र के मुतालिक आगाह करने का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको इसके मुतालिक बताने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में शोर सुना, इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उठा लिया गया। एक और हदीस 4010 हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और अंसार के दरमियान मेरे मदीने वाले घर में मुआहदा किया। एक और हदीस 4011 हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में मेरे घर में कुरैश यानी महाजिरीन और अंसार के दरमियान मुआहदा किया। एक और हदीस 4012 हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मुझ पे जानबूझ के झूठ बोला बस इसने अपना ठिकाना जहन्नुम में बना लिया। एक और हदीस 4013 हज़रत आसिम फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कुनूत रुकू से पहले या बाद में? फरमाया रुकू से पहले है। मैंने अर्ज़ की लोग गुमान करते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू के बाद कुनूत पढ़ते थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक माँ लोगों के खिलाफ दुआ करते रहे जिन्होंने करा सहाबा कराम को शहीद किया था। एक और हदीस है 4015 हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मदीने वाले घर में अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान मुआहदा तय फरमाया। एक और हदीस है 4016 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा ए दो कानों वाले। एक और हदीस है 4017 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही कपड़े में नमाज पढ़ी, इसके दोनों किनारे मुख्तलिफ सिमत लटकाए हुए थे। एक और हदीस है 4018 हज़रत आसिम बिन अल-अहौल फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कुनूत के मुतालिक पूछा। फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक माह कुनूत पढ़ी थी रुकू के बाद। इसका सबब यह था कि आपने 70 सहाबा कराम को मुशरिकीन की तरफ भेजा। मुशरिकीन कौम और आपके दरमियान मुआहदा था। मुशरिकीन ने इस मुआहदे को तोड़ा जो आप और मुशरिकीन के दरमियान था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक माह तक उनके खिलाफ दुआ करते रहे। एक और हदीस है 4021 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह बंदे को अल्लाह की नाराज़गी से महफूज रखता है जब तक दुनिया के नफ़े को दीन के नफ़े पर तरजीह ना दे। जब वो ऐसा करेगा तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहीं कहे तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम झूठ बोलते हो। एक और हदीस है 4023 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर आने वाला दिन बाद वाले दिन से बुरा होगा। हमने ये तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। एक और हदीस है 4025 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई आदमी अपने भाई की बै पे बै ना करे, ना अपने भाई के निकाह के पैगाम पे पैगाम भेजे। एक और हदीस है 4026 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा से पहले सोने से मना किया और इशा के बाद दुनियावी गुफ्तगू करने से मना किया। और हदीस है 4027 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस उम्मत का हर काम बेहतर होगा जब तक सच बोलती रही, जब फैसला करे तो अदल करे, जब रहम तलब किया जाए तो रहम करे। एक और हदीस है 4028 हज़रत अला बिन ज़ियारा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज़ की लोगों को क़यामत के दिन कैसे उठाया जाएगा? फरमाया उनको उठाया जाएगा इस हालत में कि आसमान इन पर हल्की बारिश बरसा रहा होगा।
ایک اور حدیث ہے 4029 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب پھیرتے تھے یعنی نماز کے بعد۔ ایک اور حدیث ہے 4030 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کے دائیں جانب پھرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4033 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اگر ہم پہ ایسے حکمران مسلط ہو جائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ نہ چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق ہم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اطاعت نہیں ہے جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4034 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مزاد ایک قسم کی شراب حرام ہے جو خشک اور تر کھجوروں سے ملا کر بنائی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4035 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مزاد ایک قسم کی شراب حرام ہے جو خشک اور تر کھجوروں سے ملا کے بنائی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4036 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور حدیث ہے 4039 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرندے تھے بنے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اللہ اس کو لے آ جو مخلوق میں سے تجھے سب سے زیادہ پسند ہو جو میرے ساتھ یہ پرندے کھائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ ایک اور حدیث ہے 4040 حضرت عبدالعزیز بن رفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، میں نے عرض کی مجھے ایسی شے کے متعلق بتائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8ویں ذوالحجہ کے دن کہاں ظہر کی نماز پڑھی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا منا شریف میں نے عرض کی کوچ کے دن عصر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وادی ابتا میں، پھر فرمایا تم ایسے ہی کرو جیسے تمہارے عمرہ کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 4041 حضرت عمر مولا مطلب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جب خیبر سے واپس آئے تھے تو یہ تھی اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وطلاء الدین وغلبات الرجال۔ ایک اور حدیث ہے 4042 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے نکلنے سے پہلے 70 سے اوپر دجال آئیں گے۔ ایک اور حدیث ہے 4045 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اس ارشاد کے متعلق آپ کے رب کی قسم ہم ان تمام سے پوچھیں گے اس کے متعلق جو وہ کرتے تھے، یعنی لا الہ الا اللہ کے حوالے سے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔